لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ الا، مگر بھلائی کس صورت میں ہے؟ من امر بصدقۃ، جو صدقے خیرات کا حکم دے، کسی کو ترغیب دے، یعنی کوئی ایسی بات کرے کہ کسی کو سمجھائے، کسی کو ابھارے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، فلاں کی مدد کرو، صدقہ خیرات کی ترغیب دینا، اس طرح کی باتوں میں خیر ہے۔ او معروف، یا اچھی بات کرنے کا حکم دے، نیکی کا کام لوگوں کو بتائے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم دے۔ یعنی بتایا گیا کہ لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں، باتیں فضول ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں گناہ کی ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کرے، اچھی باتوں کو سمجھایا گیا، کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائیں، کسی کو نیک کام کرنے کا جذبہ دلائیں، لوگوں میں صلح کرنے کی بات کریں، یہ اچھی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے، فضول گوئی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اتنا بولتے ہیں اور اس بولنے کے اثرات بھی ہمارے دل پر آتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز میں خشوع و خضوع نہ پاؤ، تمہاری تہجد میں آنکھ نہ کھلے، تو سمجھ جاؤ کہ تم سے کوئی فضول جملہ نکل گیا ہوگا۔ جب فضول جملے کی یہ نحوست ہے تو غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا، چغلی کرنا اور دیگر اس طرح کے گناہوں کی کتنی نحوستیں ہوں گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ایسا کرے، یعنی جو اللہ تعالی کی رضا چاہنے کے لیے لوگوں کو خیرات اور صدقے کی ترغیب دے، اچھی بات کا حکم دے، لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو رسول کا خلاف کرے، بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا، حق واضح ہونے کے بعد وہ رسول اللہ کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، یعنی جہاں وہ جا رہا ہے اسے جانے دیا جائے گا، پھر وہ بربادی کے راستے پر چلے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ امت کا اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے، یعنی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ جس راستے پر ہے وہی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت کے معمولات یہ ہیں کہ ربیع الاول شریف میں وہ چراغاں کرتے ہیں، محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اگر موئے مبارک شریف اور دیگر تبرکات کی زیارت میسر آتی ہے تو زیارت کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے معمولات یہ ہیں کہ وہ انبیاء سے، اولیاء سے پیار کرتے ہیں،
ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کے مقام مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے ہیں، مزارات کی تعظیم کرتے ہیں، عرس منعقد کرتے ہیں، اور اس عرس میں جو صحیح طریقہ ہے کہ بزرگ کا دن منایا جائے، قرآن خوانی ہو، درود و سلام کی محفلیں ہوں، درس قرآن و حدیث ہوں، دعائیں مانگی جائیں، مسلمانوں میں کھانا تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے. تو یہ وہ طریقے ہیں جو عام مسلمانوں کے طریقے ہیں، اور مسلمانوں کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے. حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کا دست قدرت، اللہ کا دست رحمت مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ پر ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں، پوری دنیا میں. مکہ شریف، مدینہ شریف میں بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے پابندیاں ہیں، لیکن پھر بھی گھروں میں محفل میلاد ہوتی ہیں. آپ نیٹ پر اگر سرچ کریں اور محفل میلاد ان ورڈ لکھیں تو آپ کو دنیا کے ہر ملک کی عظیم الشان محفل میلاد، جلوس، یہ سب انشاءاللہ تعالی ویڈیوز کی شکل میں، خبروں کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں ملے گا. تو الحمدللہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے پیچھے چلو. جو جماعت مسلمین سے جدا ہوا وہ دزخی ہے. اس سے واضح ہے کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت حضور سے محبت کرنے والی ہے، اور ان کا طریقہ حضور کی تعظیم، توقیر اور حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی درست عقیدے پر ہمیشہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے.